نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کی نعمت عطا کی، عقل و شعور سے اللہ پاک نے نوازا، اللہ پاک کی منشا کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ نعمت دی۔ انسانوں کے علاوہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگی رہتی ہے، اور یہی ان کی زندگی کا سبب بھی ہے۔ علماء نے جو بات کتابوں میں صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ جب اللہ نے انسانوں کو عقل کی نعمت عطا کی تو انہیں اسباب کا مکلف کیا، اور دیگر تمام مخلوقات کو اللہ پاک نے عقل کی نعمت نہیں دی تو انہیں اللہ پاک بغیر سبب کے ان کی ضروریات کا تکفل فرماتے، ان کو سبب اختیار کرنا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے روزی کا ملنا اس طرح کی بات نہیں۔ اللہ پاک انہیں بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ لیکن انسان کو جب اللہ پاک نے عقل و شعور کی نعمت عطا کی تو اسباب کا مکلف کیا، اور عقل ملنے کے بعد عقل کا صحیح استعمال اللہ پاک کی منشا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسے لوگ جو جنگلوں میں ہیں، جن تک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پہنچی نہیں، اور ان تعلیمات سے واقف لوگ بھی وہاں تک پہنچ کر کے ان کو قرآن پاک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واقف نہیں کرایا، یعنی تبلیغ کے ذریعے بھی ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ اب ظاہر بات ہے جو لوگ جنگلوں میں پیدا ہوئے اور ان کی زندگی جنگلوں میں گزر رہی ہے، نہ انہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد کی خبر ہے، نہ قرآن کریم ان کے پاس ہے، نہ حدیث پاک ان کے پاس ہے، اور نہ کوئی یہ باتیں بتانے والا ان تک پہنچا۔ اب ظاہر بات ہے سبب کے درجے میں جو چیز چاہیے تھی وہ ان تک نہیں پہنچی، تو بھی وہ اس بات کے مکلف ہے کہ غور کر کے اللہ رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے قائل ہو جائیں، اور ان کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ ایک اللہ کو مانے، بس ان کی نجات کے لیے اتنا کافی ہوگا۔ اور یہ چیز اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ان کو عقل کی نعمت دی، وہ غور کریں کہ یہ آسمان کس نے بنایا، اتنی بڑی زمین کس نے بنائی، اور اس جنگل کے اندر بے شمار پھل پھول پودے اللہ کس نے لگائے، وہ غور کریں، اپنی عقل کا استعمال کریں، اور عقل کا استعمال کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی ایک ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اسی کی قدرت کی کار فرمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کسی چیز کے بنانے والے اگر دو ہوں گے تو اختلاف ہوگا، کسی چیز کو بنانے والے اگر دو ہوں گے تو اختلاف ہوگا، ایک چاہے گا کہ بنے، دوسرا چاہے گا کہ نہ بنے، اور اگر دونوں بنانا چاہتے ہوں گے تو ایک چاہے گا کہ ایسا بنے، دوسرا چاہے گا کہ ایسا بنے۔
اختلاف ہوگا، اور اختلاف ہونے کے بعد ہوگا کچھ ایک ہی، دونوں نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں جو چاہیں ویسا ہو جائے اور شے ایک ہو، چیز ایک ہو، نہیں، ممکن نہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب اختلاف ہوگا تو وہ چیز جب وجود میں آئے گی تو کسی ایک کی چاہت اور منشا کے مطابق ہوگی۔ جب ایک کی منشا اور چاہت کے مطابق ہوگی تو دوسرا مغلوب ہو گیا، ہار گیا، اپنی جو چاہتا تھا اپنی منشا پوری نہیں کر سکا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں یہ بات اللہ پاک نے ذکر کی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو یہ نظام باقی نہیں رہتا۔ ایک چاہتا کہ سورج نکلے، دوسرا چاہتا کہ نہ نکلے، ایک چاہتا کہ چاند نکلے، دوسرا چاہتا کہ نہ نکلے، ایک چاہتا کہ بارش ہو، دوسرا چاہتا کہ بارش نہ ہو۔ اختلاف ہوتا، اور اختلاف میں ظاہر بات ہے جو ہوتا وہ کسی ایک کی چاہت کے مطابق ہوتا، دوسرا ہار جاتا، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر کے عقل کی نعمت دی، تو عقل و شعور ملنے کے بعد اس کا صحیح استعمال ہو، یہ اللہ پاک کی منشا ہے۔ آج ملک کے موجودہ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جس طرح کے حالات ہیں، اور جہاں کہیں اہل ایمان بستے ہیں ان کے لیے آزمائشوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ اور جو آدمی جتنی زیادہ جانکاری رکھتا ہے اور جو آدمی جتنا زیادہ عقل و شعور اور احساس رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ پریشان اور اتنا زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ جو بچے ہیں جن کو نہیں سمجھتا ہے وہ مطمئن ہے، جو دیوانے اور پاگل ہیں ان کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، لیکن جو باشعور ہیں، جو احساس رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اللہ نے جن کو عقل کی نعمت دی ہے اور جن کی جانکاری جتنی زیادہ ہے اتنا زیادہ وہ پریشان ہیں حالات سے۔ زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اہل ایمان مطمئن ہو۔ عجیب سی بے چینی کا دور ہے، حالات ہمارے حق میں نہیں ہے، اور دن بدن حالات بگاڑے جا رہے ہیں، خراب کیے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں نقصان ہمارا بھی ہے، نقصان ان کا بھی ہے جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ان کا کم نقصان ہے، نقصان ہمارا زیادہ ہے۔ آج ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، بار بار میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی پوری زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ جہاں قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ دو تین باتیں ہیں موٹی موٹی، میں بہت گہرائی میں جا کر آپ لوگوں کو لے جا کر کے حیران پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حالات ہم پر ہیں، کل ہمارے بچوں پر رہیں گے، بعد میں ان کے بچوں پر رہیں گے، اور قیامت تک آنے والے انسان انہی حالات سے گزریں گے۔ کرنا کیا چاہیے؟ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ 63 سالہ زندگی دیکھیں گے تو زمانہ وہ تھا جس کو زمانہ جاہلیت کہتے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت کا زور تھا، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، جو کمزور ہوتا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کو صرف ظلم و ستم سہنا اور برداشت کرنا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، جب آپ کو سبب کے درجے میں غار حرا میں پہلی وحی نہیں ملی تھی، اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا۔ ایسے ظالم اور ایسے سنگ دل لوگ تھے کہ جو اپنی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے۔ بچے پیدا ہوتے تھے تو تنگ دستی کے خوف سے کہ ان کو کھلائے گا کون، ان کے لیے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کمائے گا کون، ہمارے لیے اپنا گزارا مشکل ہے، اس کا پیٹ کون بھرے گا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے ان واقعات کو ذکر کیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ تنگ دستی اور محتاجگی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ اور زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا۔ آج بھی جب لوگ تنگ دستی سے پریشان ہو جاتے ہیں تو اپنے بچے بیچتے ہیں۔ اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، اپنے بچوں کو لوگ بیچ دیتے کہ کم سے کم ہم کھلا نہیں سکتے، جو خرید کے لے جائے گا کھلائے گا تو اس کی ضرورت تو پوری کرے گا۔ تنگ دستی سے پریشان ہو کر آپ نے سنا ہوگا کہ ماں 2 بچوں کے ساتھ 3 بچوں کے ساتھ کنویں میں کود کر کے اس نے اپنی اور بچوں کی جان دے دی۔ یعنی تنگ دستی اور محتاجگی سے آدمی جب تنگ آ جاتا ہے تو ان ایسے حالات میں پہنچ جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ بات تھی۔ قرآن کریم میں منع کیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، ایک مقام پر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، محتاجگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا تھا تو بھی قتل کر دیتے تھے، بچی پیدا ہوتی تھی تو عار اور ذلت کے سبب اس کو جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور 40 سال کا زمانہ گزرا تھا۔ اصل زمانہ آپ کا زمانہ نبوت ہے، یعنی 40 سال کی عمر ہوئی، وہاں سے 63 سال 23 سال کا جو یہ زمانہ ہے، یہ 23 سال کا زمانہ زمانہ نبوت کہلاتا ہے۔ 40 سال کی عمر مکمل ہونے پر آپ کو وحی ملی، قرآن کریم کے سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ آپ غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر کے۔ حضرت جبرائیل کا پیغام لانا وحی کہلاتا ہے۔ تو وحی اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ وحی ہے اور یہی سب سے پہلی وحی تھی۔ یہاں سے آپ کا دور نبوت شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد 3 سال تک دوسری وحی نہیں آئی تھی۔ دوسری وحی 3 سال کے بعد آئی، سورہ مدثر کے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یہاں سے لے کر کے ہجرت کرنے تک کا زمانہ بڑی ابتلا اور آزمائش کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ماننے والوں پر جو حالات آئے، ان حالات کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، سیرت کی بڑی کتابیں دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی بے بسی اور بے کسی کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے کہ آپ صحن کعبہ میں یعنی مطاف میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، حضور کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ہے ایسا کہ فلاں قبیلے میں اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اولاد جو نکلی ہے وہ اٹھا کر کے لائے اور جب محمد سجدے میں چلے جائیں تو ان کی پیٹھ کے اوپر رکھ دے۔ ایک بدبخت تو اٹھا گیا، لے کر کے آیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ آپ کی پشت مبارک پر لا کر کے رکھ دیا۔
تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے. غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، ایمان قبول کر لیا تھا لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، چھپا کر کے رکھا تھا. وہ گئے گھر، جا کر گھر اس بات کی خبر دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا کر کے اس اولاد کو اور گندگی کو آپ کے پشت مبارک سے ڈھکیلا، تب حضور سجدے سے سر اٹھا سکے. کوئی کچھ نہیں کر سکا. آپ اندازہ کرو کتنی بے بسی اور بے کسی تھی کہ جو لوگ ایمان قبول کیے تھے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، انسانیت کے ناطے بھی آ کر کے وہ آپ کی پشت مبارک سے یہ غلاظت ہٹا نہیں سکتے تھے. اور مشرکین مکہ ہنس رہے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو پیچھے سے لوگ چلتے تھے. آپ کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، دل سے اس بات کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہ پیچھے پیچھے اوباش لوگ چلا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کی بات سنو مت، یہ دیوانہ اور پاگل ہے، باپ دادا کے دین و مذہب کے خلاف نئے دین کی بات کرتا ہے، اس کی بات مت سنو. اور حد ہو گئی کہ باہر سے کوئی آتا تھا تو مشرکین مکہ آنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں ایسا ایک آدمی ہے جو باپ دادا کے دین کے خلاف نئے مذہب کی بات کرتا ہے، اس کی بات مت سننا. پہلے سے لوگ آگاہی دے دیتے تھے تو کوئی آپ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا. لیکن ہدایت اللہ اگر کسی کو دینے کا فیصلہ کرے تو الگ بات ہے. ایک قبیلے کے سردار آئے تو مشرکین مکہ نے ان کو روک کر کے پہلے سے سمجھا بتا دیا کہ دیکھو یہاں محمد نامی ایک شخص ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، باپ دادا کے دین سے ہٹا کر نئے دین کی دعوت دیتا ہے، اس کی بات نہ سننا. اس کی بات سن کر کے باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا، بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، خاندان میں گھروں میں اختلافات پیدا ہو گئے، اس کی بات مت سننا. تو انہوں نے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ کہیں سے آواز نہیں آنی چاہیے. آئے، آ کر کے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور بیت اللہ میں رہے، اپنا وقت گزارتے رہے. اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ میں بھی عجیب آدمی ہوں. لوگوں نے کہا اور میں ان کی باتوں میں آ گیا. مجھ کو بھی تو سمجھتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. سنوں گا، غلط بات ہوگی تو ظاہر بات ہے نہیں مانوں گا میں. کانوں سے انہوں نے روئی اپنے ہاتھوں سے نکال دی، حالانکہ اپنے ہاتھوں سے ہی کان بند کیے تھے روئی ڈال کر کے، لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی تو کان سے روئی نکالی اور دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ کچھ لوگوں سے بات کر رہا ہے. تو یہ بھی چلے گئے اور جا کر کے پہنچے، بات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے جو پیغام دیا انہوں نے سنا، اللہ نے دل کی کایا پلٹ دی. اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ میں بھی کتنا بے وقوف آدمی ہوں کہ لوگوں نے مجھ کو جو ہے اس طرح کی بات کہی اور میں ان کی باتوں میں آ گیا. اس آدمی کی بات تو صحیح ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے، میں لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا. انہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اعلان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اعلان مت کرنا، جاؤ اپنے قبیلے میں اور جانے کے بعد انتظار کرنا، جب اللہ ہمیں غلبہ دے گا، عزت دے گا تو آنا. ابھی جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت کو مان کر کے زندگی گزارو. انتظار کرو، جب اچھے دنوں کی خبر تم تک آئے گی تو آ جانا.
وہ گئے اور اپنے قبیلے میں لوگوں میں دعوت و تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت آیا پورا قبیلہ اٹھ کے آیا ایمان قبول کرنے کے لیے. وہ قبیلے کے سردار تھے. آپ اندازہ کرو کہ حالات کیسے تھے مکہ کے. جو ایمان قبول کر لیتا تھا اس کے ایمان چھپانا پڑتا تھا، ظاہر کرے تو حالات بگڑ جاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، اپنے ایمان کو ظاہر کیا، لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے. گھر والوں کو خبر ہوئی، آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو گھر لے گئے. بے ہوشی کی حالت تھی، پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے. جب ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننا چاہے کہ حضور کیسے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، حضور کیسے ہیں. تو والدہ بہت ناراض ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے، اب تو ہوش میں آنے کے بعد ان کی بات کر رہا ہے. ایسے حالات حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق آتا ہے کہ مکہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. پیچھے میں نے تفصیل سے واقعہ سنایا تھا. یمن کی طرف جا رہے تھے، ایک قبیلے کے سردار آ رہے تھے. انہوں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تو پوچھا کہاں؟ تو کہنے لگے میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے حالات سے تنگ آ کر کے، اب میں جا رہا ہوں، جہاں سر سمائے گا وہاں رہوں گا. انہوں نے کہا کہ تم جیسا شخص مکے سے نکالا نہیں جا سکتا، لا یخرج مثلک، تمہارے جیسا اچھا آدمی مکے سے نکالا نہیں جا سکتا، تم کیوں مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہو، چلو. تو کہنے لگے کہ نہیں جاؤں گا، میں وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، ایک اللہ کی عبادت کھل کر کے نہیں کر سکتا، میں مکہ میں نہیں رہنا چاہتا. وہ سمجھا بجھا کے واپس لائے، اور اس کے بعد مکے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو بلایا. وہ تلوار اور ہتھیاروں کے ساتھ آئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی پناہ میں لے کر حرم میں آئے. مطاف میں اعلان کیا کہ ابو بکر کو میں نے پناہ دیے، اگر کوئی ان کے ساتھ تعرض کرے گا تو میرا قبیلہ اس سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق کو گھر پہنچایا، کچھ دن گھر میں رہے، نماز تلاوت کرتے رہے. پھر صحن میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے. جب صحن میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو آنے جانے والے لوگ رک کر کے سنا کرتے تھے، اور اللہ کا کلام تھا، لوگوں پر اثر انداز ہوتا تھا. مکے والے گئے ان کے پاس، ابن الدغنا نام قارا قبیلے کے شیخ تھے، ان کے پاس گئے کہ آپ ان کو سمجھاؤ، تم نے پناہ دی ہے تو ہم نے اپنے ہاتھ روک رکھے ہیں. اب وہ صحن میں اپنے گھر کے صحن میں جو کچھ پڑھتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ان سے متاثر ہو رہے، تو ان کو منع کرو کہ گھر کے اندر جو کرنا ہے کرو، ورنہ اپنی پناہ واپس لے لو. آئے، انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھایا. حضرت ابو بکر صدیق نے ماننے سے انکار کر دیا، تو کہنے لگے کہ میں اپنی پناہ واپس لے لوں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی پناہ واپس لے لو، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے. ایسے حالات تھے مکے کے. 10 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے. یہ 10 سال جو مکے کے تھے، آج علماء نے دنیا بھر کے حالات کو دیکھ کر تجزیہ کیا ہے کہ آج اہل ایمان پر مکی دور گزر رہا ہے. ہم لوگ مالیگاؤں میں ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم بہت اچھے ہیں الحمدللہ اور بہت مطمئن ہیں. لیکن جہاں حالات ہیں اور جہاں مسلمان تھوڑے ہیں، ان کے لیے اس طرح عبادتوں کا کرنا مشکل. ابھی 2 دن پہلے اخبار میں آپ نے پڑھا کہ ٹرین میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس پر ہنگامہ. اب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آگے سے کوئی نہ گزرے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اب ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو
تھوڑا رکنا پڑتا ہے، تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا اس پر ہنگامہ ہو گیا. یعنی اب ہم پلیٹ فارم پر بولو، ٹرین میں بولو، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ہم اپنے یہاں اپنے شہر میں بہت مطمئن ہیں، تھوڑا باہر نکلو تو حالات کا اندازہ ہوگا. میں نے ایئرپورٹ پر نماز پڑھی تو میرے ساتھ جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے میں اکیلا تھا، وہ مسلم لوگ تو ساتھ میں تھے. میں کنارے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگا، وہ لوگ کرسی سے اٹھ کر دور جا کے بیٹھ گئے. بعد میں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیتے. میں نے کہا کسی کو کیا تکلیف، میں کنارے نماز پڑھ رہا تھا. ایسا ڈر اور خوف کا ماحول. وہ کہاں کے رہنے والے تھے پتہ نہیں، لیکن آپ اندازہ کرو حالات کتنے سنگین ہیں. آج ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ مدنی دور بھی آئے گا. حالات سدا یکساں نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. کبھی ہم حکمراں تھے، آج ہم محکوم ہیں. ہندوستان پر صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، آج کسی اور کا اقتدار ہے اور کل کسی اور کا اقتدار رہے گا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. بولتے ہیں نا دنیا گول ہے، دنیا گول ہے. آدمی جہاں سے چلتا ہے گھوم کر کے پھر وہاں آتا ہے. اس لیے مایوسی نہیں ہے. لیکن آج ہم ہندوستان میں اور دنیا کے بیشتر مقامات پر مکی دور سے گزر رہے ہیں. صبر سے، تحمل سے، برداشت کے ساتھ ہمیں اپنا وقت نکالنا ہے. جھگڑنا، لڑنا، ٹکرانا، آج حالات ویسے نہیں ہیں. ہم صبر کریں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو. ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین پر جم کر کے کھڑے رہو اور اپنے دین کے مطابق عمل کرتے رہو. حالات آئے برداشت کرو. جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. مکے میں مسلمانوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ کسی کو جواب نہیں دینا ہے. کوئی ظلم کرے تو برداشت کر لینا ہے. یہی بات تھی مسلمانوں کے لیے. کسی کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی تکلیف کی اور لوگوں کی ظلم و بربریت کی شکایت لے کر کے آتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ صبر کرو، صبر کرو، دن بدلیں گے. مدینہ گئے، ابتدائی دور مدینے کا بھی حالات کے ساتھ گزرے. پھر اس کے بعد اللہ نے جو تبدیلی لائی، جو سلسلہ شروع ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جنگ ہوئی بدر، احد، خندق، جنگیں چلی، فتح مکے کی جنگ ہوئی، مکہ فتح ہو گیا. اور مکہ فتح ہوا تو پھر یہ ہوا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو حضور نے فتح مکہ کے بعد دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ اب پورا قبیلے کا قبیلہ اٹھ کر آتا تھا اور اسلام قبول کرتا تھا. کہاں تو کوئی ایک آدمی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. مکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. اور پھر حضرت ابوبکر کا دور گزرا اور پھر حضرت عمر کا دور آیا. تو حضرت عمر کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت تھی اور یہ سلسلہ پھر بڑھتا ہی رہا. ہندوستان بھی وہیں سے آیا تھا دین. اہل عرب ہی قبیلے بنو ثقیف کے لوگ لے کر آئے تھے اسلام، اور یہاں اللہ کا دین لائے تھے تو ہم کو اللہ کا دین ملا. اور صدیوں مسلمانوں نے یہاں حکومت کی. حالات بدل گئے ہیں، وجہ اس کی یہ کہ ہم بدل گئے. ایک مسلمان کو جیسا ہونا چاہیے آج ہم ویسے نہیں ہیں. ہمیں
دین میں اس مقام تک جانے کی ضرورت ہے جس مقام پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں خلیفہ بنائے ہیں، تمہیں اقتدار اور حکومت دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں دین میں اس مقام تک جانا پڑے گا۔ ثابت قدمی کے ساتھ ہم اپنے دین پر رہیں، اللہ کے حکموں کو، حضور کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزارتے رہیں، دن بدلیں گے۔ مگر اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت دی ہے، تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہم اپنی عقل استعمال کریں سوجھ بوجھ کے ساتھ۔ اگر حالات ہیں تو حالات میں برداشت کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا ہے، مایوسی نہیں، سوچ سمجھ کر کے کوئی فیصلہ کرنا ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر کے، جلد بازی میں بغیر کسی مشورے کے کوئی فیصلہ نہ ہو۔ آج برداشت کرنا ہے، بڑوں کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے، اور جب تک حالات موافق نہیں ہے ہمیں برداشت کے ساتھ ساتھ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ آج تو حالات ایسے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں دین ہے نہ ہمارے ہاتھ میں دنیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ میں دنیا نہیں، دین تو رہنا چاہیے، دین تو رہنا چاہیے۔ یہی بات قرآن کریم میں ہے کہ ایمان والو اصبرو، صبر، ثابت قدمی، تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنے دن نکالو۔ وصابرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو۔ کسی کو دیکھو کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر کے کچھ جلد بازی میں بغیر مشورے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، کچھ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ وصابرو، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، صبر کی تلقین کرو۔ ورابطو، آپس میں اپنے تعلقات کو جوڑ کر کے رکھو، آپس میں لڑ بھیڑ کر کے خانوں میں بٹ کر کے مت رہو، متحد رہو، اپنی صفوں کو درست کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے حالات میں ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے، اور عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے ہے کہ حالات بدلیں گے اور ہر حالات میں حضور کا طریقہ ہمارے لیے موجود ہے، اس طریقے پر زندگی گزارے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے